بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. ایک آپ کے ساتھ کچھ خبریں شیئر کر رہا ہوں. ان خبروں کو سن کے آپ خوش ہوں گے. وہ اس لیے خوش ہوں گے کہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے، پاکستان کو ایک طرف دھکیلنے کے لیے بہت کوشش کی گئی، لیکن اب پاکستان ماشاءاللہ سے واپس آ رہا ہے اور پاکستان کے دشمن جو ہیں وہ پسپائی کا شکار ہیں. اور خاص طور پہ ہمارا ایک ازلی دشمن ہے، اس کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے. اور جو خبریں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کو کتنی تکلیفیں پہنچیں گی. چھوٹی چھوٹی خبریں پہلے لیں. بہت ہی امپورٹنٹ خبریں ہیں. پاکستان کو کرکٹ کے میدان سے نکالنے کی کوشش کی گئی اور پھر پاکستان سے بھی کرکٹ کو نکالنے کی کوشش کی گئی. امن و امان کا مسئلہ پچھلے 20-21 سال آپ کے سامنے ہیں. جو کچھ بھی یہاں پہ گل کھلائے گئے اور بدامنی کا گہوارہ تھا. لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ پہلی خبر میں آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ چیمپئنز ٹرافی پاکستان کو ایونٹ کی میزبانی کے لیے اہل قرار دے دیا گیا ہے. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ICC نے پاکستان کو اہل قرار دے دیا میزبانی کے لیے، اور اگلی چیمپئنز ٹرافی کرکٹ کی وہ پاکستان میں ہوگی اور پاکستان اس کی میزبانی کرے گا. اور اس میں دیگر ممالک کو بھی پاکستان میں کھیلنے پر کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. یہ ہے ICC کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے. اور کرک انفو کی رپورٹ کے مطابق ICC کے چیئرمین بارکلے نے کہا ہے کہ کئی دہائیوں بعد پاکستان کو کسی بڑے ایونٹ کی میزبانی دی گئی ہے. ہم پر اعتماد ہیں کہ پاکستان اس ایونٹ کو بھرپور طریقے سے کرے گا اور ایونٹ میں شرکت کرنے والے کسی بھی ملک کو پاکستان کا سفر کرنے پر کوئی تحفظات نہیں ہوں گے. یہ ICC کہہ رہا ہے اور تمام ملکوں کو کہہ رہا ہے کہ جناب بے فکر ہو کے جائیں، اور پاکستان اس ایونٹ کی میزبانی کرے گا. اور یہ بڑے عرصے بعد پاکستان کو ایک بہت بڑے ایونٹ کی میزبانی کا موقع مل رہا ہے. اور انہوں نے ICC کے چیئرمین نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو اس کا اہل نہیں سمجھتے اگر ہم تو میزبانی کے لیے منتخب ہی نہیں کرتے. ہم نے تمام جائزہ لیے ہیں، تمام جائزے لیے ہیں، تمام اشاریے دیکھے ہیں. ہر طرح سے تسلی کرنے کے بعد ہم نے یہ اعزاز پاکستان کو دیا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ پاکستان اس ایونٹ کو بہت زبردست طریقے سے ماضی کی طرح پورا کرے گا. پھر دوسری جانب ایک اور بھی ہے مستقل ICC کے مستقل جو CEO ہیں، وہ بھی انہوں نے کہا کہ 2 سالہ T20 کرکٹ فروغ کے لیے اہم ہے. اور ورلڈ گلوبل باڈی گزشتہ دنوں 2032-24 ICC ایونٹس کی شیڈول جاری کیا تھا، جس میں ہر سال کوئی ایونٹ رکھا گیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس مختلف فارمیٹس ہیں، الگ الگ ایونٹس ہوں گے، اور ہر 2 سال میں T20 ورلڈ کپ کا انعقاد فروغ کے لیے اہم ہے. اور چیمپئنز ٹرافی آخری بار 2017 میں منعقد ہوئی تھی اور 2025 میں اس کا دوسرا ایڈیشن ہونا ہے. تو یہ پاکستان کی میزبانی. اور کچھ عرصہ پہلے یعنی کہ T20 ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان سے سارے ایک پلاننگ کے تحت راہ فرار اختیار کر رہے تھے، اور وہ 5 آئیز جو ہیں وہ متحرک ہو گئی تھیں. لیکن T20 کے بعد پانسا پلٹ چکا ہے. اور اب ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، وہ بھی اس کے بعد مزید کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گا انڈیا کی اور وہ ہیں بھارت میں. وہ کہتے ہیں کہ انتہا پسندی عروج پہ پہنچ گئی. یہ تو ایک الگ خبر ہے، لیکن کرکٹ کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ بھارتی کھلاڑیوں میں حرام کھانوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور صرف حلال گوشت کی ان کو اجازت ہوگی. یہ خبر آپ کے لیے حیران کن ہوگی، لیکن یہ خبر ہے. اور یہ ہوا ہے T20 ورلڈ کپ میں بھارت کی جو کرکٹ ٹیم ہے، جو اس کا حشر ہوا ہے اور بدترین شکست ہوئی اس کو، اور سیمی فائنل میں بھی پہنچنا پائی، اور اس سے پہلے ہی اس کو دبئی سے نکلنا پڑا، UAE چھوڑنا پڑا. اور اب یہ سارا جائزہ لیا گیا اور اس میں ڈال دیا گیا ہے فٹنس کے کھاتے میں. اور یہ بھارت کا میڈیا بھی اس پہ شور مچا رہا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ بھارت ٹیم کی بدترین شکست کے بعد کھلاڑیوں پر کھانے سے متعلق پابندیاں اب سخت کرنے کا انکشاف ہو چکا ہے، سخت کر دی گئی ہیں.
اور ناقص کارکردگی کے بعد بھارت کے کھلاڑیوں کی ایک ڈائٹ پلان تیار کیا گیا ہے اور فٹ رکھنے کے لیے انڈین کھلاڑیوں پر سے پابندی عائد کر دی گئی ہے. نہ تو وہ سور کا گوشت کھائیں گے اور نہ ہی وہ بیف کھانے پر بھی بیف بھی نہیں کھائیں گے. سور کے گوشت اور بیف پر پابندی عائد کر دی گئی ہے ان پہ. اور اگر کوئی کھلاڑی گوشت کھانا چاہتا ہے تو اسے صرف سرٹیفائیڈ حلال گوشت کھانے کی ہی اجازت ہوگی. یہ بھارتی کھلاڑیوں پر بھارتی حکومت نے، بھارتی کرکٹ بورڈ نے پابندیاں عائد کی ہیں اور وہ اس لیے کیا ہے کہ 2007 کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ جہاں T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل تک بھی یہ ان کی نہیں ہوئی تھی رسائی 2007 کے بعد. تو 14 سال کے بعد یہ بدترین شکست ان کو دیکھنا پڑی اور اس میں انتظامیہ نے کہا ہے کہ کھلاڑیوں کی فٹنس پر کوئی سمجھوتا ہم نہیں کریں گے اور نیا ڈائٹ پلان جو ہے وہ اسی لیے ہے اور کھلاڑیوں کو کہا گیا اس پہ پابندی سختی سے پابندی کریں. اب ایک اور خبر لے لیں کہ یہ وہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہمیں یہاں پہ نظر نہیں آئیں گی کہ بھارت میں کیا ہو رہا ہے، مقبوضہ آبادی میں کیا ہو رہا ہے، بھارت میں اس وقت اقلیتوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے. یہ خبریں ہمیں نظر نہیں آئیں گی بلکہ ہمیں ایک طے شدہ ایجنڈا جو ہے اسی کے تحت یہاں پہ سیمینار ہوتے ہیں اور انہی کے ذریعے اسپیکر بلوائے جاتے ہیں. مقبوضہ آبادی میں جی بھارت کی بدنام زمانہ ایجنسی جو ہے اس نے انسانی حقوق کے علمبردار خرم پرویز کو گرفتار کیا ہے. ان کے گھروں میں گئے ہیں، مارا پیٹا، تشدد کیا، چھاپے مارے، تلاشی لی اور ان کو لے گئے. اور اب جو اصل خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ماورائے عدالت قتل کر دیا جائے گا. دوسری جانب ایک اور وہاں پہ کیونکہ پسپائی ہی پسپائی ہے اور تو کچھ نہیں ہے، فضائی آلودگی کا حال ادھر بھی پہنچا ہوا ہے. نیو دہلی اس وقت نمبر 1 پہ پہنچا ہوا ہے اور وہاں پہ لاک ڈاؤن کرنے کا معاملہ لاک ڈاؤن تک جا چکا ہے. جو لاک ڈاؤن 5 اگست 2019 سے مقبوضہ آبادی میں ہے، اب اسی لاک ڈاؤن کا سامنا ہے دلی سرکار کو. اور باقی انتہا پسندی کی حالت یہ ہے کہ جی دلت مزدور کا ہاتھ کاٹ دیا ایک ذمہ دار نے، صرف اس نے تنخواہ مانگی تھی. اب آتے ہیں ڈیٹیلز. نریندر مودی کا جی دور حکومت وہ ہے کہ اب تک نریندر مودی کے دور حکومت میں سوائے بھارت کو ذلت اور رسوائی کے کچھ نہیں ملا. ابھی نندن کو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں اور جھوٹ اس حد تک ڈھٹائی سے بولا جا رہا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. امریکہ کہہ رہا ہے، امریکہ کا ادارہ کہہ رہا ہے، امریکہ کہہ رہا ہے کہ F-16 طیارے پورے ہیں، لیکن وہ ایسے ڈھٹائی ہے کہ ابھی نندن کو بھی میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا پروفیشنلزم کا خیال کرنا چاہیے تھا، شرم کرنی چاہیے تھی، لیکن گن پوائنٹ پہ ان کو بھی ایوارڈ دیے جا رہے ہیں. اب زرعی قوانین واپس ہو چکے اور زرعی قوانین سے واپسی پہ اب اس کی وجہ وہ کہتے ہیں کیا بنی ہے. بھارت میں نریندر مودی، بی جے پی، امت شاہ، اجیت ڈوبل، بجرنگ دل، RSS، ان سب کا جو پلان تھا وہ سارے کا سارا چوپٹ ہو گیا. انہوں نے مسلمانوں پہ پہلے تو حملہ کیا، اس کے بعد کر دیا سکھوں پہ، اور سکھوں پہ کیا تو اس کا ریئیکٹ آپ کے سامنے ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ تمام آہستہ آہستہ یہ پسپائی اختیار کر رہے ہیں نریندر مودی، جتنے بھی انہوں نے کیے. زرعی قوانین پہلی پسپائی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے احتجاج تو ہے ہی ہے، کسان پورے ملک میں نکلے ہوئے ہیں، لیکن دوسری وجہ جو تھی خالصتان کا ریفرینڈم، اور پھر 5 اہم ریاستوں میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں جی. اتر پردیش میں، پنجاب میں، اتراکھنڈ میں، ہماچل پردیش میں اور گوا میں. اور ان سب کے اس موجودہ حالات جو ہیں، ان حالات میں اگر یہ الیکشن ہوتا، ویسے زیادہ امکان ہے 90% کہ اب بھی زرعی قوانین کی واپسی کے بعد بھی بی جے پی بڑے برے طریقے سے ان علاقوں سے ہارنا ہے اس نے. اتر پردیش ہے، پنجاب ہے، اتراکھنڈ ہے، ہماچل پردیش ہے اور گوا ہے. اور اس کے بعد پنجاب، ہریانہ اور اتر پردیش میں زرعی قوانین کی مخالفت بدستور کی جا رہی تھی، اور اس لیے یہ بی جے پی نے فوری طور پہ ان اپنے قوانین واپس لیے نریندر مودی سرکار نے، اور اس وجہ سے کہ ان ریاستوں میں کوئی الیکشن میں حالات بہتر ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2024 میں
ان 5 ریاستوں میں الیکشن ہونے کے بعد 2024 کے عام انتخابات بھی سر پہ آ چکے ہیں اور اگلے سال کے اختتام سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا، تو اس کے لیے بھی واپسی ضروری تھی زرعی قوانین کی، اب یہ کہا جا رہا ہے۔ اور یہ سکھوں کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہے، لیکن سکھوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ پھر دوسرا قانون جو کہ پسپائی اب تک اختیار کرنی پڑ رہی ہے، امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، وہ تھا شہریت کا قانون، اور یہ 2019 میں شہریت کا قانون پاس کیا، جس کے مطابق مسلمانوں کو اب بھارت میں شہریت نہیں مل سکتی تھی۔ تو اس کی دنیا بھر میں اس کی جو رسوائی ہو رہی ہے نریندر مودی کی اور ہندوتا کے نظریے کی، وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور ابھی تک اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ اور یہ جو نیا قانون تھا، اس کے مطابق افغانستان، بنگلہ دیش اور پاکستان 2015 سے قبل جو جتنے بھی لوگ آئے ہیں پاکستان سے، بھارت منتقل ہونے والے بدھ، مسیحی، ہندو، جین، پارسی اور سکھ، صرف ان کو بھارت کی شہریت مل سکے گی اور مسلمانوں کو نہیں مل سکے گی، جس سے بنگلہ دیش کے تعلقات بھی خراب ہوئے، اور میانمار اور پاکستان ان سب کے جو پڑوسی ملک تھے، سب کے، افغانستان سب کے خلاف ہوئے، اور ان میں بہت سارے وہ لوگ بھی پھنس گئے ہیں جن کو بھارت کی خفیہ ایجنسی خود لے کے گئی تھی وہاں پہ کہ آئیں جناب ہم آپ کو ٹھہراتے ہیں۔ یہ ہوا ہے۔ اس کے بعد اس قانون کے خلاف بھی ملک بھر میں احتجاج ہوا، مظاہرے ہوئے، اور ابھی تک اقوام متحدہ تک یہ معاملہ گیا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے، عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس کو امتیازی قانون قرار دیا، اور یہ واپس تو نہیں لیا گیا، لیکن اب یہ ہوا ہے کہ زرعی قوانین کی واپسی کے بعد اب وہاں پہ مسلم تنظیمیں جو ہیں وہ اکٹھا ہونا شروع ہوئی ہیں، اور وہ اس پلان کر رہی ہیں کہ اب ہمیں سکھوں کی طرح متحد ہو کر کرنا چاہیے، سڑکوں پہ نکلنا چاہیے، اور یہ قوانین بھی واپس لینے چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 25 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی کانگریس میں جا چکے ہیں، کوئی بی جے پی میں جا چکے ہیں، کوئی کہیں جا چکے ہیں، تقسیم ہے، اور چھوٹے فائدے کے لیے تقسیم ہے۔ اگر وہ یونائٹ ہو جائیں اور 1 پوائنٹ ایجنڈا رکھیں تو یہ جو شہریت کا قانون ہے یہ میرا خیال ہے 24 گھنٹے بھی برقرار نہیں رہ سکے گا یہاں تک، کیونکہ ابھی تک بھی معاملات جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں، بھارت کے حق میں نہیں ہیں۔ تو کشمیر کی حیثیت تبدیل کی گئی، اس پہ بھی ابھی تک مار پڑ رہی ہے انڈیا کو، اور ابھی تک نریندر مودی سرکار جو ہے وہ کشمیر پہ قابو نہیں پا سکی۔ مقبوضہ وادی اس کے ہاتھ سے نکل چکی ہے، باوجود اس کے کہ بہت سارے وہاں پہ قوانین، بہت سارے اقدامات اٹھائے گئے اور مارا پیٹا گیا، قتل و غارت گری کی گئی، لیکن جو اصل گراؤنڈ پہ سچویشن ہے وہ عالمی ادارے بھی بتا رہے ہیں، اور گراؤنڈ کی سچویشن بھی ہے، وہاں پہ اضافی فورسز لگانے کی ضرورت پیش آئی ہے 5 اگست کے بعد، اور اس سال تو BSF کو بھی وہاں پہ دوبارہ لگایا گیا ہے۔ یہ ہے معاملات۔ پھر اس کے بعد زمین کے حصول کا قانون بنایا گیا، اس پہ پسپائی ہوئی نریندر مودی کو۔ پھر نوٹ بند کیے گئے 5000 کے، اس پہ پسپائی ہوئی، اور اس سے انڈیا کی جو معیشت ہے وہ ستیاناش ہو گئی، اور رہی صحیح کسر کر دی پوری آپ کے کووڈ نے۔ تو یہ ہے انڈیا کی سچویشن، امریکہ کی سچویشن اور یورپی ممالک کی سچویشن۔ لیکن ہمارے ہاں جو بیٹھے ہیں خونی لبرل، وہ آپ کو یہ خاصی خبریں نہیں دیں گے، کیونکہ ان کے جو مفادات ہیں وہ کہیں اور ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔